الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ام المومنین جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ایک بالشت زمین کے اوپر ظلماً قبضہ کیا اور کسی کی زمین غصب کی، قیامت کے روز ساتوں زمینیں نکال کر ساتوں طبق اس کے گلے میں ڈال دیے جائیں گے۔ جس زمانہ میں ہم جیتے ہیں یا جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، یہاں ایک غریب بندہ اتنا پلاٹ خریدنے سے نہیں ڈرتا جتنا پھر اس کی رکھوالی کرنے سے ڈرتا ہے۔ پلاٹ تو لے لیا جی، قبضہ نہ ہو جائے، اور قبضہ کرنے والے بھی دیر نہیں لگاتے، قبضہ کر دیتے ہیں، اور پھر وہی قابضین بظاہر نیک کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو بہت اچھا بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک بالشت، ایک گٹھ جگہ، آدھے فٹ سے بھی کم جگہ اگر کسی نے قبضہ کر لیا تو قیامت کے دن ساتوں زمینیں نکال کے اس کے گلے میں ڈال دی جائے گی، پٹھو لگا دیا جائے گا، جیسے سزان پٹھو لگایا جاتا تھا۔ دوسرا ارشاد پاک ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک کہ جس آدمی نے ایک بالشت زمین ظلماً کسی سے لے لی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے 7 زمینوں کی تہ تک گڑھا کھودنے کا حکم دے گا۔ ہم لوگ تو ایک ہاتھ گڑھا نہیں کھود سکتے، مزدور ہمارا کام کرتے ہیں، یا آج کل تو ڈرلنگ مشین آئی ہوئی ہے، وہ گڑھا کھودتی ہے۔ 7 زمینوں تک اسے کہا جائے گا کہ گڑھا اپنے ہاتھ سے کھودو، اور پھر وہ 7 زمینیں نکال کے اس کے گلے میں ڈال دی جائیں گی۔ میرے بھائیوں، تھوڑے سے فائدے کے لیے، اور وہ فائدہ آپ کو یہ بھی نہیں یقین کہ میں استعمال کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا، کسی کی زمین کے اوپر اگر آپ نے قبضہ کیا، آپ کو کیا خبر کہ اس زمین میں آپ رہ بھی سکیں گے یا نہیں رہ سکیں گے۔ سخت ترین گناہوں میں سے ایک گناہ اگر آپ کسی کی زمین کے اوپر قبضہ کرتے ہیں، اگر آپ نے قبضہ کر کے مسجد بھی بنا لی تب بھی آپ نے قبضہ ہی کیا، آپ قابضین میں آئیں گے، آپ کے لیے بھی وہی سزا ہوگی جو سزا یہاں عام ایک قبضہ کرنے والے کی ہوگی۔ جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا بھائی قبضہ گروپ ہے فلاں، تو قبضہ گروپ کے لیے یہ حدیث بطور نصیحت ہے، وہ اللہ کے حضور توبہ کرے، اور جس کی زمین اگر کسی نے لی ہوئی ہے تو واپس کرے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد پاک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس نے کسی کی زمین غصب کی، قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر غضبناک ہوگا۔ قیامت کے دن تو صرف ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی ضرورت ہوگی، جو ہماری ضرورتیں پوری کر سکتی ہے، جو ذات اللہ کی ذات، وہی ملتے ہی غضبناک ہوگی، اور اللہ کے غضب کا جو لوگ شکار ہوں گے ان کی جو سزا ہوگی وہ جہنم ہوگی۔ اس لیے اڑوس پڑوس کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، کسی غریب اور مسکین کی اگر زمین کے اوپر کسی نے قبضہ کر لیا، ممکن ہے وہ قبضہ نہ چھڑا سکے، اور یقیناً ایسا ہی ہوتا ہے، عموماً قبضہ وہ نہیں چھڑا سکتا، اس لیے کہ قبضہ کرنے والے انتہائی طاقتور ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں اللہ کی طاقت ان سب سے اوپر ہے، اللہ چاہے تو اسی دنیا کے اوپر گردن مروڑ سکتا ہے۔ اگر اللہ یہاں ڈھیل دیتا ہے کسی کو، اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کو معاذ اللہ پتہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ڈھیل دے کے ان کو سخت عذاب دیتا ہے، یا سخت عذاب کا مستحق قرار دیتے تھے قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اور بالخصوص جو لوگ یہ انتہائی برا کام کرتے ہیں قبضہ کرنے والا، ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔